ایک بات تو آپ بالکل ذہن نشین کر لیجئے کہ دین اسلام نے صاحب انسان کو بنیادی طور پر انسانیت کے پیڈسٹل سے متعارف بھی کروا دیا اور انسان کو انسانیت کے پیڈسٹل پر بٹھا بھی دیا۔ پرانی تہذیبوں کی اگر آپ بات کریں نا ناظرین، جس میں مصر کی بات کریں، بابل کی بات کریں، یونان کی بات کریں، روم کی بات کریں، تو انسانوں کو غلام بنایا کرتا تھا، غلامی کی زنجیروں کے اندر جکڑا کرتا تھا، اور عالم یہ تھا کہ جانوروں جیسا اس سے سلوک کیا کرتا تھا، اور جو کام انسان چاہتا تھا وہ انسان کو غلامی کا طوق پہنا کر وہ کام کیا کرتا تھا۔ عرب ورلڈ کی اگر آپ بات کر لیجئے تو جس انداز سے انسان کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی، انسان کو بازاروں میں بیچا جاتا تھا، غلامی کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جاتا تھا، اس کے اوپر ظلم و ستم کیا جاتا تھا، جبر کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ جانوروں جیسا سلوک اس سے کیا جاتا تھا۔ اور عورتوں کا تو یہ عالم تھا کہ اگر عورت جو ہے وہ کسی کی غلام اگر بن جاتی تو معاذ اللہ انسان جو ہے وہ اس کی جسم فروشی تک کیا کرتا تھا، یعنی انسان بازاروں کے اندر ہاتھ در ہاتھ بکتا چلا جاتا تھا۔ اب صاحب تھوڑا سا اور بات کو آگے بڑھا لیجئے، اگر آپ 15ویں صدی کے آخر سے لے کے 19ویں صدی تک کی بات کریں تو آپ کو معلوم ہے ناظرین کہ ٹرانس اٹلانٹک سلیو ٹریڈ بہت ہی مشہور ترین ٹریڈ تھی اور انتہائی بدترین ٹریڈ تھی، جس میں ظلم کا اور جبر کا بازار اس انداز سے گرم کیا جاتا تھا کہ یورپ کے مختلف ممالک جو ہیں افریقہ سے، یعنی ان کے حکمرانوں سے اور ان کے قبائل سے جو ہے باقاعدہ لوگوں کو خریدا بھی کرتے تھے، ان کو اغوا بھی کیا کرتے تھے، اور جبری طور پر ان کو بحری جہاز کے اندر اس طرح سے ٹھوسا کرتے تھے جیسے جانوروں کو ٹھوسا جاتا ہے، ان کو زنجیریں پہنائی جاتی تھیں، ان کو بیڑیاں پہنائی جاتی تھی، اور کئی اس میں جو یوں کہیے بلیکس جو تھے وہ باقاعدہ سفر کے دوران ہی مر جایا کرتے تھے، لیکن ان کو اپنے ممالک میں جہاں ان کی ضرورت ہوتی تھی ان کو لے جایا جاتا تھا، ان کو زراعت کے کام میں لگایا جاتا تھا، ان کو مزدوری کے کام میں لگایا جاتا تھا، ان کو انڈسٹریز میں لگایا گیا، غرض انسان اس سے سارے کام لیتا تھا۔ یعنی جس وقت یہ نو آبادیاتی جو حکومتیں ہیں وہ مستحکم ہونا شروع ہوئی ہیں تو اس کے استحکام میں دراصل جو افریقی تھے ان کا خون باقاعدہ شامل کیا گیا، ان کو استعمال کیا گیا، اور یہ اتنی بدترین ٹریڈ تھی ناظرین جسے ٹرانس اٹلانٹک سلیو ٹریڈ کہا جاتا ہے، اتنی بدترین ٹریڈ تھی ناظرین کہ انسان جو ہے اس کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں، جانوروں جیسا ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ انسان نے اس سوچ کو اس وقت جا کے بالکل ختم کر دیا، نیست و نابود کر دیا جب 19ویں صدی کا وسط آیا۔ ابراہم لنکن بہت بڑا نام ہے، آپ کو معلوم ہے، اس نے پوری موو جو ہے باقاعدہ اس کو لیڈ کیا، اور 1865 کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ اس نے جو ایک پوری تحریک کا آغاز کیا، اس کے بعد جا کے پھر یورپ کے دیگر ممالک کے اندر جو یہ قوانین بنے کہ انسانوں کو غلام نہیں بنایا جائے گا۔ ابھی میں نے آپ کو تھوڑا سا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیا ہے، اب آئیے صاحب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں 1450 برس پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کو انٹروڈیوس کروایا تو اسلام نے بنیادی طور پر آدمی کو انسان بنایا اور انسانیت کے پیڈسٹل پر بٹھا کر وہ تصور دیا کہ غلامی کا کوئی تصور نہیں ہے، انسان جو ہے مکمل طور پہ آزاد ہے۔ انسان کو آزاد کروایا، آزاد کروانے کے بعد اس کو اس کی توقیر، اس کی عزت سے روشناس کروایا، اور جو مساوات کا تصور ہے کہ کوئی چھوٹا نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے سوائے تقوی کے، یعنی جو متقی ہے، جو زہد و تقوی کا پابند ہے، دراصل اسی کا مقام ہے، باقی ہر انسان اللہ کے نزدیک مکمل طور پہ یعنی ایک ہی صف میں کھڑا ہوا ہے، برابر ہے۔ تو ہوا کیا نتیجہ یہ نکلا ناظرین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایسا کرم کیا کہ آپ دیکھیے کہ بڑے بڑے نام آپ کو تاریخ کے اندر نظر آتے ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ایسے نام نظر آتے ہیں جو بظاہر غلام تھے، انسانوں کے غلام تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کیا اور انسانوں کی غلامی سے ان کو نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے ان کو روشناس کروایا، تو آج دنیا جو ہے سر جھکا کر ان کا نام لیتی ہے۔